اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان و سات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 160 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وقطعنا، اور تقسیم کیا ہم نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تقسیم کیا کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اثنتئی عشرتا، 12 قبیلوں کے اندر، اسباطن قبیلے، گروہ، اممن بڑی بڑی جماعتیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعونیوں سے نجات ملی اس کے بعد صحرائے سینا میں یہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اور قرآن کے ذریعے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا سبق سکھایا ہمیں کہ انہوں نے ان سب لوگوں کو گنا، مردم شماری کی، 6 لاکھ یہ خود تھے بنی اسرائیل کے، اور اتنے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو جادوگر تھے وہ ایمان لانے والے، اور ان میں سے فرعون میں سے، آل فرعون میں سے وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو گنیں اور گن کے ان کی تنظیم سازی کریں تاکہ ہر بندے تک دین کا بات پہنچے۔ اگر سب لوگوں کو اکٹھی ہو تو کسی تک پہنچے گی اور ایک مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنظیم سازی سکھائی اور آپ کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی اس قوم کو آپ 12 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ 12 بڑی بڑی جماعتیں بن گئیں۔ خالی بنی اسرائیل کی تو 50 ہزار بندے بنتے ہیں اگر 12 ہوں، اور اس کی تقسیم ایسے تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، اس کی 10 نسل سے 10 وہ ہو گئے، گروہ بنا دیے، ہر بیٹے کی نسل کو الگ کر دیا۔ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے، 2 گروہ وہ بنا دیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اولاد کے نام پر، انبیاء کی اولاد اس نسل سے ان لوگوں کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر حصے پہ نقیب مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے، وہ آگے نائب اپنے کو تعلیم دیتے، اور یوں کرتے کرتے اتنے لوگوں میں جو آخری انسان تھا اس تک بھی تورات کی اور نبی کی تعلیم اور نبی کا حکم، اللہ کا حکم سارا پہنچ جاتا تھا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تنظیم سازی کا طریقہ بتایا کہ دین کا اگر کام کرنا ہے تو ایسے ہی نہیں ہے بس جیسے آیا جدھر سے شروع کر، نہیں، کسی ترتیب سے، کسی طریقے سے۔ جیسے الحمدللہ ہم نے قرآن کو ایک ترتیب سے پڑھنا شروع کیا، حالانکہ چاہیں تو پہلے آپ اللہ کی وحدانیت والی آیات پڑھنا شروع کر دیں، پھر شرک والی آیات پڑھنا شروع کر دیں، پھر نماز والی، پھر روزے والی، سارا، لیکن ایک ترتیب سے پڑھیں تو انسان کو زیادہ سمجھ آتی ہے انسان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ان کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے ان کی تنظیم سازی کریں اور ان کو تاکہ جو مطلوبہ نتائج ہیں، حق جو ہے وہ ہر بندے تک پہنچے۔ تو 12 تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب پانی مانگا ان کی قوم نے۔ اس دھوپ میں پانی ایک بنیادی ضرورت ہے زندگی کے لیے، خوراک سے بھی پہلے انسان فوت ہو جاتا ہے پیاس سے۔ قوم ان اضرب بعصاک الحجر، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس عصا کو ماریں ایک چٹان کے اوپر، ایک پتھر کے اوپر۔ فن باجست، تو پھوٹ پڑے، نکلنا شروع ہو گیا اچانک، من ہو، اس میں سے، اسناتا عشرتا عینا، 12 چشمے۔ اللہ ایک جگہ لاٹھی پڑی، 12 سوراخ ہو گئے، اور ہر سوراخ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا 12 قبیلوں کے لیے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اس عصا کے کمال دیکھیں، آگے اور بھی آئیں گے عصا کے کمال۔ جو موسیٰ علیہ السلام جو عصا سے کام لیتے تھے، جب اللہ نے ان سے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کہ عصا ہے، پتے توڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، اسٹیک لگاتا ہوں، آرام کرتا ہوں سارا۔ اسی عصا نے کچھ وقت پہلے ایک سمندر کے اندر ضرب لگائی تو پانی خشک ہو گیا۔ آج اسی عصا نے ایک پتھر پہ ضرب لگائی تو پانی جاری ہو گیا۔
اسی عصا کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا بہت بڑا، اسی عصا کو پھینکا تو ان جو جادوگروں کے سانپ تھے ان کو سب کے سب کو وہ ہڑپ کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی قدرت ہے، عصا کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ میرا اللہ چاہے تو ایک عصا سے دیکھیں کیسے کیسے منفرد قسم کے مختلف قسم کے کام لے رہے ہیں۔ پانی خشک بھی اسی سے ہو رہا ہے، پانی جاری بھی اسی سے ہو رہا ہے، وہ سانپ بھی بن رہے ہیں، یعنی بے جان چیز سے جاندار، یا درخت سے وہ ایک جانور کی صورت جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے، میرا اللہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے۔ تو 12 چشمے جاری ہو گئے، یہ اللہ نے پہلا ان پہ فضل کیا، ان کے پانی کا بندوبست کر دیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک گروہ کو پتہ چل گیا کہ کون سا اس کا گھاٹ ہے جہاں سے پانی جس سوراخ سے نکل رہا ہے، وہ ہر قبیلے کو بھی گھاٹ کر دیا کہ اپنے گھاٹ پہ جائیں، اپنے اس سوراخ پہ جائیں، اس چشمے پہ جائیں اور اپنی پانی لیں، اپنا اس کو استعمال کریں تاکہ کوئی جھگڑا بھی نہ ہو۔ یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ریسورسز ہوں تو پھر تقسیم کر دینے چاہیے اس طریقے سے تاکہ کہیں پہ بھی جھگڑا نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ کسی نے زیادہ استعمال کر لیا یا کسی نے کم استعمال کر لیا۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے اوپر ان کے بادل سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا علیہم ان کے اوپر غمام بادلوں کا۔ دھوپ کی شدت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست کر دیا۔ آج ہم گھر بناتے ہیں، چھت بناتے ہیں، اللہ نے ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان کے اوپر ہم نے من و سلوہ اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی بندوبست کر دیا، سائے کا بھی بندوبست کر دیا، اور بہترین قسم کی جو خوراک رسانی ہے اس کا غیر معمولی بندوبست کر دیا۔ نہ فیکٹری، نہ کارخانہ، نہ نوکری، کوئی کام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہی بنیادی انسان کی ضرورتیں جو پوری کر دی۔ تو پوری کرنے والا، بندوبست کرنے والا کون ہے؟ میرے اللہ۔ اس پہ یقین کر لیں، ہر چیز کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ جب یہ بندوبست انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے نا تو پھر بندوبست کر نہیں سکتا، پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس رب پہ چھوڑ دیں، اپنی سی محنت کریں، کوشش کریں۔ کوشش انہوں نے بھی کی، لاٹھی مارنا کیا تھا؟ اللہ ویسے چشمے نکال سکتا تھا۔ پانی پہ لاٹھی مارنا کیا تھا؟ راستہ بنانے کے اللہ ویسے نہیں نکال سکتا تھا؟ سانپوں کو ویسے نہیں اللہ ضائع کر سکتا تھا؟ نہیں، اسباب اختیار کرو جو تمہارے پاس میں، باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس بات پہ یقین رکھو۔ تو یوں بنیادی ضروریات جتنی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہیں پہ پوری کر لی۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ یہ ضروریات میرا رب پوری کرتے، اس کے لیے کسی فیکٹری، کارخانے، نوکری، بزنس، دائیں بائیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کر دینا چاہیے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے فرمایا کھاؤ اس رزق کو جو بہترین طیب پاکیزہ رزق ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم، لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی جان کا، انہوں نے ناشکری کی۔ اتنے بڑے بڑے احسانات کا بدلہ انہوں نے کس چیز پہ دیا؟ انہوں نے شرک کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ فرماتے مجھے کیا فرق پڑا؟ کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے تو اپنا نقصان کیا۔ گناہ کا وبال اپنے لیے ہے، نیکیوں کا بدلہ بھی اپنے لیے، جو کریں گے اس کا بدلہ اپنے لیے ہے۔ ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، خود بھی دین سے دور ہو گئے، شرک میں چلے گئے، نسلوں کو بھی دین سے دور کر دیا، ان کے پیچھے نسلیں بھی گمراہ ہو گئی۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب کہا ہم نے بنی اسرائیل کو اسکنو، رہو تم، سکونت اختیار کو، حاذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے اندر یعنی بیت المقدس کے اندر، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ جہاں سے چاہو، سب نعمتیں تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دی اور تمہارے لیے ہیں، مرضی سے کھاؤ جتنا چاہو، جو نعمتیں اللہ کی کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةً، اور کہو حِطَّةً، حِطَّةً ہوتا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، معاف کر دے، ایسے جیسے پیلے پتے گرتے ہیں ٹہنی ہلانے سے، ایسے جھاڑ دے کہ وہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور دور ہو جائیں ان سے، دور کر دے ہم سے۔ ادخلوا الباب سجدا، اور ان میں داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے۔ نغفر لکم، ضرور ہم سب کو بخش دیں گے، سب پہ رحم فرمائیں گے۔ خطیئاتکم، تمہاری خطاؤں کو۔ خطیئات اس خطا کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے کی جائے، خطا اس کو کہتے ہیں خطاؤن جو غلطی سے ہو جائے، یعنی جو تم نے جان بوجھ کے بھی گناہ کیے ہیں وہ بھی ہم معاف کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور اس سے بہت بڑھ کے معافی تلافی سے، گناہوں سے بہت بڑھ کے ہم آپ کو بدلے عطا فرمائیں گے جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اور حق بھی واضح کرے گا، ایمان کی دولت بھی دے گا، اور آخرت میں بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے کہ حطتاً کہتے ہوئے داخل ہو، گناہوں کی معافی مانگتے اور عاجزی سے۔ فبدل الذین ظلموا منہم،
لیکن بدل دیا ان میں سے جو لوگ ظالم تھے، سب نے نہیں، انہی میں سے جو ظالم تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے، گناہ گار تھے، قولاً اس بات کے ساتھ غیر الذی جو اللہ نے نہیں کی تھی، یعنی انہوں نے حتتن کو ہنتتن کہہ دیا، اور بجائے سجدے کے، عاجزی کے بجائے اس کے وہ داخل ہوئے اس سرزمین میں وہ گھسٹتے ہوئے تاکہ سجدہ اور جھکنا نہ پڑے۔ اگر اس کے مقابلے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ آپ نے اتنی عاجزی اختیار کی ان لوگوں کے سامنے بھی جو تکلیف سے نکالے اور جہاں فاتح بن کے آ رہے تھے، کہ آپ کے داڑھی مبارک کے جو بال تھے وہ اونٹنی کی گردن کے ساتھ لگ رہے تھے، آپ اتنے جھکے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی بدل دیا، حتتن کو بھی بدل دیا، اور اس حکم کو بھی بدل دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے آسمان سے ان کے لیے عذاب کو بھیجا بوجہ اس کے کہ وہ شرک بھی کرتے تھے، نافرمان تھے بھی، اور اللہ کے حکموں کی بھی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ کے حکم جو اللہ نے فرائض ان کے دیے ان کی بھی نافرمانی کر رہے تھے، ہم نے آسمان کے لیے ان کے لیے آسمان سے ان کے لیے عذاب بھیج دیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور ہیلے بہانے کرنے والے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ بخشش کس پہ ہوگی؟ عاجزی پہ ہوگی، عاجزی میں ہوگی، اپنے گناہوں پہ استغفار کرنے سے ہوگی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کا اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔